تو چونکہ آج آزادی کے حوالے سے بات ہونے والی ہے تو میں نے کہا کہ چلیں ایسا ٹاپک چوز کرتے ہیں جس سے ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے کانشیس کو بھی آزادی ملے، اور وہ ٹاپک ہے نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ جتنا ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا انسان آزاد ہوگا، مینٹلی، فزیکلی، ہر طرح سے انسان کو آزادی مل جائے گی. جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی ایک ورس سناتا ہوں. سورہ عنکبوت ہے، بلکہ سورہ زمر ہے، چیپٹر 39 ورس نمبر 29. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال پیش کرتے ہیں اس شخص کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جو اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا ماسٹر سمجھتا ہے. اس شخص کی مثال پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا مثال پیش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ puts forth a similitude. اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے. a man، ایک بندہ، belonging to many partners disputing with one another. ایک ایسا انسان جو کہ بہت سے لوگوں کا غلام ہے اور وہ سارے کے سارے جو اس کے ماسٹرز ہیں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اس شخص کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہنا کس کا ماننا ہے. اینڈ a slave man belonging entirely to one master. And Allah gives you an example of a man who belongs entirely to one master. اور ایک ایسا انسان جو ایک ماسٹر کا غلام ہے، ایک ماسٹر کے انڈر ہے. الحمدللہ، پریز بی ٹو اللہ، اللہ کا شکر ہے. یعنی یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سینٹینس کہتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا اسی آیہ میں الحمدللہ، پریز بی ٹو اللہ، بل اکثرہم لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، پریز بی ٹو اللہ. کیا یہ دونوں آپس میں ایکول ہیں کمپیریزن میں؟ نہیں. اسی لیے الحمدللہ، آل پریز ٹو اللہ. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہ اتنی امپاورنگ آیا ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں کہ آج کا جو انسان ہے، آپ دیکھیں نا، ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تم فری ہو. یہ جو دہریہ پن ہے، ایتھیزم ہے، یہ کیا کہتا ہے کہ جی فری ہو جاؤ ریلیجن کی باؤنڈری سے. کیا یہ ریلیجن نے جو ہے وہ لمٹس لگائی ہوئی ہیں، یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، چھوڑو دین کو، مذہب کو، فری ہو جاؤ. لیکن کویسچن یہ کہ کیا وہ فری ہیں؟ کیا وہ بھی فری ہیں واقعی؟ ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں فری ہو جاؤ، لیکن کیا وہ فری ہیں؟ دی آنسر از نو. یا تو وہ میڈیا کو فالو کریں گے، یا تو وہ اس دور کا جو ماڈرن ٹرینڈ ہے اس کو فالو کریں گے، کیونکہ موسٹ آر ٹرینڈ فالوورس. کسی دور میں ہپیزم آیا، لوگ ہپی بننا شروع ہو گئے، ہپیزم کو فیشن سمجھنا شروع ہو گئے. کسی دور میں سوشلزم بہت فروغ پایا، لوگ سوشلسٹ ذہن کے ہو گئے. کسی دور میں کمیونزم بہت فروغ پایا، لوگ کمیونسٹ ہو گئے. یہ سارے ٹرینڈز ہیں، یہ آئیں گے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. واٹ ریمینز از اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ اینڈ واٹ ریمینز از اسلام. اسلام چل رہا ہے، ڈے ون سے چل رہا ہے، حضرت آدم کے دور سے چل رہا ہے. حضرت آدم بھی اسلام لے کر آئے تھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام لے کر آئے تھے. ریلیجن ول اسٹینڈ، از اسٹینڈنگ، اینڈ تھرو آؤٹ یو ول سی کہ یہ رہے گا ریلیجن. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا، اب اسے کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، رادر اسے انسانوں کی بھی غلامی کرنی پڑے گی. وہ انسانوں کو بھی خوش کرے گا، نہ انسان خوش ہوں گے. اسے جو ہے وہ معاشرے کی بھی غلامی کرنی پڑے گی، نہ اس سے معاشرہ خوش ہوگا. اسے کلچر کی بھی غلامی کرنی پڑے گی، کلچر بھی اس سے خوش نہیں ہوگا. اسے جو ہے وہ ان ورسٹ کیس سینیریو ایسی چیزوں کی غلامی کرنی پڑے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدیت سے نکل گیا، جب وہ اللہ کی ورشپ سے نکل گیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھے میری قدر نہیں کی. ان لوگوں نے، جیسے اللہ کہتے ہیں نا، سورہ زمر کی ورس ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اب ویسٹ نے دیکھیں، ایک ان کا کنسیپٹ ہے ہیپینس کا، ویسٹ کا ایک کنسیپٹ ہے فریڈم کا. مغربی جو تہذیب ہے انہوں نے ایک فریڈم کا کنسیپٹ دیا ہیومینٹی کو اپنی سمجھ کے مطابق. ظاہر ہے وہی کو وہ فالو کرتے نہیں ہیں، انہیں جو سمجھ آیا وہ انہوں نے ہمیں کنسیپٹ دیا. وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ فالو یور ڈریمز، اپنی ڈریمز کو چیز کرو نو میٹر واٹ. اینڈ ڈو ناٹ لیٹ اینی ون کم ان بٹوین یو اینڈ یور ڈریمز. اور کسی کو بھی اپنے اور اپنے ڈریمز کے درمیان نہ آنے دو. سننے میں بہت امپاورنگ سینٹینس ہے، بہت اچھا سینٹینس ہے، کانفیڈنٹ لوگوں کا سینٹینس ہے کہ میں اپنا ڈریم فالو کروں گا. پھر کہا کہ اپنے پیشن کو فالو کرو نو میٹر واٹ.
واٹ ایور یور پیشن از وہ پیشن فالو کرو. پھر کہا کہ ڈو وٹ یو فیل لائک. اور آج ہمارے میجورٹی نوجوان نسل کا یہ کانسیپٹ ہے, اس کو دیزم کہتے ہیں. میں نے ایک لیکچر میں سمجھایا تھا دیسٹ کانسیپٹ آف لائف یہ ہے کہ میں مانتا ہوں خدا ہے, میں مانتا ہوں وہ آل لونگ ہے, لیکن میں وہی کو نہیں مانوں گا, وہی ایز اے سورس آف گائیڈنس میں نہیں تسلیم کر سکتا. اس کو دیزم کہتے ہیں, اس فلسفے کو. تو آج ہمارے میجورٹی جو لوگ ہیں, چونکہ ویسٹ سے کتابیں آ رہی ہیں, ویسٹ سے موٹیویشنل سپیکرز آ رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت تھن لائن ہے. یقین کریں عقیدہ ایسے خراب ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے پڑھی ہوئی ہیں بکس, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. الحمدللہ ایک سائڈ پہ عقیدہ بھی پڑھا ہے, اسلامی عقیدہ, دوسری سائڈ پہ ان کی بکس بھی پڑھی ہیں. یہ اللہ نے بصیرت دی کہ آئی واز ایبل ٹو ریکگنائز, لیکن ہر ایک کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ ریکگنائز کر لیں. بہت سے لوگ ان سے ہیلپ لیتے ہیں, جو کہ کوئی حرج نہیں ہے, میں اس کو نہیں کہتا کہ نہیں لینی چاہیے, آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں, لیکن بیویئر کہ ان کی جو تہذیب ہے اس کے کچھ خاص پلرز ہیں, اور ان پلرز میں سے ایک پلر ہے انڈیویجولزم, انفرادیت. ویسٹ از آل اباؤٹ انڈیویجولزم اینڈ انڈیویجولسٹک فلاسفی آف لائف. ان کا پہلی جو فوکیت ہے وہ انڈیویجول ہے. ہیومنزم کی بھی, ہیومنزم بھی ایک پوری فلاسفی آف لائف ہے جو کہتا ہے انڈیویجول میٹرز, فرد میٹر کرتا ہے, اس سے پہلے کہ معاشرے کی بات ہے فرد کی بات کرو. اسلام آن دی ادر سائڈ ٹاکس اباؤٹ کولیکٹیوزم. یہ بہت بیسک ڈفرینس ہے. اب چونکہ وہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں, انفرادیت کے قائل ہیں, ان کے لیے فرد کی خوشی میٹر کرتی ہے رادر دین خالق کی کیا خوشی ہے, خالق آپ سے کیا چاہ رہا ہے. تو اس لیے یہ فلسفہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اس طرح سرات کر گیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اس ہڈن انداز میں, کہ اب ہمارا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے خوشی دیتی ہے چیز. بس یہ ان کا فلسفہ بن گیا.